اور جو اللہ کی طریق وحدت بادشاہی کا قائل ہوگا اور جو اللہ کی طریق وحدت بادشاہی کا قائل ہوگا وہ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اے مومن انسان تو جان لے، تیری عزت و عظمت ہی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کے انعام ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کا عدل ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کی بندگی، اللہ کا نور، اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، اللہ کی شفا، اللہ کی عطا، اللہ کی رضا، اللہ کی پناہ۔ اے مومن تیری عزت و عظمت کا پاسدار ہی رب کعبہ ہے، رب رحمان ہے، اور جس نے اپنے رب سے مانگا رب اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ شان عظمت اظہار بے نیازی حق ہی تو مومن تیرا حق ہے۔ اللہ نے تجھے ایمان سلامتی نور حق دے کر تجھے حق کی طرف بلایا ہے۔ اے غریب مومن، جب تو اللہ کے بلاوے پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر تو جان لے اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت سے واقف ہونے والے ہی تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف کرنے والوں کو ہی تو اللہ تعریف کے قابل بنا دیتا ہے۔ اور جب غریب تعریف کے قابل بن جائے تو یقین کر لے اللہ مجھ سے میری مشکلیں، میرے اندھیرے، میرے گناہ، میری بیماریاں دور کر دی ہیں۔ اور جب اللہ تجھ سے تیری ہی غلطیوں کو اپنے کرم فضل رحمت سے معاف کر کے تجھے اپنا بنا لے گا تو تو پھر کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اے مومن، اپنی غریبی میں اپنے آپ کو جہالت اور اندھیروں کی طرف
مت لے کر جا۔ اگر تو جہالت، حماقتوں اور اندھیروں میں چلا جائے گا تو تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور جب تو اپنا ہی نقصان کرے گا تو بھلا پھر کون تجھے نافع والا سمجھے گا؟ جب تجھے کوئی نافع والا سمجھے گا ہی نہیں تو پھر بھلا کون تیرے قریب آئے گا؟ جب تیرے قریب کوئی آئے گا ہی نہیں تو تو کیسے تعریف والا بن جائے گا؟ جب تو تعریف والا بنے گا ہی نہیں تو کیسے کوئی تیرا دوست ہوگا؟ جب تیرا کوئی دوست ہی نہیں ہوگا تو کیسے کوئی تیری مدد کرے گا؟ جب تیری کوئی مدد ہی نہیں کرے گا تو کیسے تیری زندگی کی پریشانی راحت میں بدلے گی؟ اور جب تیری زندگی کی پریشانی راحت میں نہیں بدلے گی تو بے شک تو دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جب تو ذلیل اور رسوا ہوگا تو لوگ تجھ سے پناہ مانگیں گے، اور جب لوگ تجھ سے پناہ مانگیں گے تو تم تنہا رہ جائے گا۔ تیری تنہائی ہی تیرے لیے قید ہے، اور جو قید میں زندگی گزار رہا ہو وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اور جو خوشحال نہیں ہو سکتا تو وہ یقین کر لے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، اور جو امیر نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا۔ اے مومن، تجھے ایمان سلامتی ہے توحید حق سے حق جب مل جاتا ہے تو تو دوسروں کا سہارا بنے گا۔ جب تو دوسروں کا سہارا بنے گا تو تیری تعریف ہوگی، اور تیری تعریف ہی تو تیری تعریف ہی تو تیری عظمت کا اظہار ہے۔ اللہ نے تجھے عظیم بنایا ہے، اور تجھ سے ہی تو تعریف رکھی ہے اللہ نے اپنی۔ جس نے تجھ سے ہی اپنی تعریف کا اظہار کیا وہی تو تجھ کو چاہتا ہے کہ تو بھی تعریف والا بن جائے۔ اے غریب مومن، اللہ کی طرف یقین محکم، صبر سلامتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تو دیکھ، پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ اللہ میرا کتنا مددگار ہے۔ اللہ کی مدد سے ہی تو نے امیر بننا ہے، اور پھر جب تو اللہ کی مدد سے امیر ہو جائے گا تو تمام تیرے دوست ہو جائیں گے، اور جب تمام تیرے دوست ہو جائیں گے تو تو اپنی زندگی خوشی سے گزارے گا۔ خوشی ہی تو زندگی ہے، اور زندگی ہی تو خوشی ہے۔ یعنی کہ زندگی ایک شمع کی مانند ہے، روشنی ہے۔ جس گھر میں روشنی نہ ہو وہ یقین کر لے اس گھر میں زندگی کی کوئی خوشی نہیں، اور جس گھر میں زندگی کی خوشی نہ ہو وہاں جو رہتے ہیں وہ زندگی کی خوشیوں کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور ترسنے والا کبھی بھی کسی بھی حال میں
اپنے آپ کو بدل نہیں پاتا، اور جو اپنے آپ کو کسی بھی حال میں بدل نہیں سکتے وہی تو دلوں کے مردہ ہیں، اور وہی انسان اپنی زندگی کو زندگی کی طرح گزار نہیں پاتا۔ اور جو لوگ اپنی زندگی کو زندگی کی طرح گزار نہیں سکتے وہی تو محتاج ہیں، وہی تو بے بس ہیں، وہی تو لاچار ہیں، وہی تو نادان ہیں، وہی تو ناسمجھ ہیں، وہی تو حماقت میں ہیں، وہی تو جہالت میں ہے۔ اور جہالت میں رہنے والا اگر کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی زندگیوں کو کبھی بھی زندگی نہیں دے سکتا مگر زندہ ہے۔ زندہ رہنا ہی زندگی نہیں ہے، زندہ رہ کے زندگی کو بنانا اور زندگی کو بنا کے کسی کی زندگی بننا اور کسی کی زندگی بن کے طریق والوں میں شامل ہو جانا اور طریق والوں میں شامل ہو کر اللہ سے انعام پانا ہی زندگی ہے۔ اے انسان جان لے اللہ نے تجھے مومن بنا کر تجھ پر کتنے احسان کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے احسانوں سے کبھی بھی منہ نہ پھیرنا، اور جنہوں نے اللہ کے احسانوں سے منہ پھیر لیا وہی تو اپنی زندگی میں زندہ تو ہے مگر زندہ دل نہیں ہے، یعنی کہ ان کے دل مردہ ہیں، اور جن کے مردہ دل ہیں وہی تو بے نور دل ہیں، اور جن کے بے نور دل ہیں انہی کے گھروں میں پریشانیاں، انہی کے دل برباد اور وہی بے چین ہیں، اور ان کے لیے بھی تو اللہ نے ان کا ہی گناہ ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ اپنی زندگی کو عذاب نہ بنا، اپنی زندگی کو انعام بنا۔ اے مومن تیرا غریب ہونا عذاب نہیں، تیرا ذلیل ہونا عذاب ہے، اور جو ذلیل اور رسوا اور خوار ہوئے اور لوگوں کی نظروں میں گر گئے وہ غریب نہیں رہتا، وہ تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور جن کو ذلت دے ان کی ہی زندگی، ان کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ہماری زندگی ہمارے ہی کرداروں اور ہماری ہی زبان اور ہماری ہی نگاہ اور ہمارے ہی عملوں کی وجہ سے ہمیں کیوں ذلت دے رہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں عزت والا بنایا ہے ان کی زندگی سے تو اے انسان زندگی کو حاصل کر۔ جب ان کی زندگی سے تو زندگی کو حاصل کرے گا انہی کی زندگی ہی تو عزت، انعام، شہرت، دولت، حکم کی پابند ہے، اور وہی زندگی دوسرے کی زندگی کے کام آتی ہے۔ جو زندگی دوسرے کی زندگی کے کام آئے وہی تو زندگی انعام والی ہے۔ اللہ نے اے مومن انسان تجھے جو زندگی دی ہے اس کا مقصد ہی تو دوسری زندگی کو زندگی دینا ہے۔ تو یہ جان لے کہ تو زندگی دینے والا ہے، اور جو زندگی دینے والا مومن ہو اسی کی زندگی کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ شان عظمت توحید حق سے ہی حق بیاں ہے، شان عظمت رسالت محبوب حق سے ہی محبت عیا ہے۔ جس نے یہ جان لیا وہی تو حق کو اپناتا ہے، حق کا ہو جاتا ہے اور حق سے ہی حق مانگتا ہے۔ اے مومن تو مانگنے والا تو بن،
اللہ سے خوشیاں، اللہ سے رحمتیں، اللہ سے برکتیں، اللہ سے عظمتیں، اللہ سے رفاقتیں، اللہ سے صحبتیں، اللہ سے قربتیں، اللہ سے علم، اللہ سے دولتیں، اللہ سے خزانے، اللہ سے رہنمائی، اللہ سے حکمتیں، اللہ سے عظمتیں، اللہ سے رضائیں، اللہ سے عطائیں، اللہ سے عبادتیں۔ عبادت کے ذریعے اے مومن تجھے کیا کیا اللہ دیتا ہے وہ جان لے۔ درود کے ذریعے اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے وہ جان لے۔ صبر کے ذریعے اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے وہ جان لے۔ کلمے کے ذریعے اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے وہ جان لے۔ حکمت کے ذریعے اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے وہ جان لے۔ پاکی کے ذریعے اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے وہ جان لے۔ اچھے گمانوں کے ذریعے اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے وہ جان لے۔ صبر استقامت کے ذریعے اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے وہ جان لے۔ توکل اور بھروسہ، عظمت ایمان، اظہار حق کے ذریعے اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے وہ جان لے۔ حسن اخلاق، احسان، انعام، فضیلت، عظمت کے ذریعے اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے وہ جان لے۔ پاسداری قدر حق کے ذریعے، ادب کے ذریعے، حیا کے ذریعے، وفا کے ذریعے، عطا کے ذریعے، دعا کے ذریعے، حلال کے ذریعے، اچھی زبان کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، تقدیر اور نصیب کے ذریعے، صدقے اور خیرات کے ذریعے، سجدے اور قیام کے ذریعے، رات کی تنہائی کی عبادت اور آنسو کے ذریعے اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے وہ جان لے۔ اگر تو غریب ہے اور اللہ کی حکمت سے تو واقف ہو جائے تو کبھی غریب نہیں رہے گا۔ تو جان لے گا اللہ کیا کیا دیتا ہے۔ جب تجھے اللہ کے دینے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے کیا کیا دیتا ہے اور کن کن ذریعوں سے اللہ مجھے دیتا ہے، اور اگر تجھے پتہ ہوگا اللہ تجھے کیا کیا دیتا ہے اور کن کن ذریعوں سے دیتا ہے تو تب کبھی بھی تو اپنے آپ کو نہ غریب سمجھے گا، نہ مایوس سمجھے گا، نہ پریشان سمجھے گا، اور نہ ہی کبھی اپنی زندگی کو اندھیرے میں پڑا رہنے دے گا۔ اور تو جب اپنی زندگی کو اندھیرے میں پڑا ہی نہیں رہنے دے گا تو جان لے گا کہ اللہ تو ہر جگہ اپنی روشنی مجھے دکھا رہا ہے۔ اللہ کی روشنی زمین آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر تجھے پھر بھی اللہ کی روشنی سے کامیابی والے رستے نظر نہیں آتے تو پھر تو جان لے تو غریب ہی ہے۔ جس کو اللہ کی روشنی سے یعنی کہ نور کی روشنی سے کامیابی والے رستے نظر آنے لگ جائیں وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ اس پر لازم ہے کہ ان رستوں پر چلے، ان رستوں میں آگے بڑھے، ان رستوں کو اپنائے، انہی رستوں پہ جائے اور انہی رستوں پر چل کے کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ شان عظمت زندگی اظہاری نور روشنی حق ہے،
اور جسے نور روشنی حق مل جاتی ہے وہ غریب نہیں ہوتا، اور جو غریب نہیں ہوتا اسے پھر کسی غیر کا سہارا بھی نہیں چاہیے۔ وہی لوگ کبھی کسی غیر کا سہارا نہیں لیتے، وہی لوگ کبھی کسی غیر سے مانگتے نہیں، اور وہی لوگ کبھی دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوتے۔ اور جو دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوتے وہی تو اللہ کے خزانوں والے ہیں، وہی تو اللہ کے انعاموں والے ہیں، وہی تو اللہ کے اسموں والے ہیں، وہی تو اللہ کی تعریف والے ہیں، وہی تو اللہ کی پاکی والے ہیں، وہی تو اللہ کی عظمت والے ہیں، وہی تو اللہ کی توحید والے ہیں، وہی تو اللہ کے نور والے ہیں، وہی تو اللہ کی حکمت والے ہیں، وہی تو اللہ کی عظمت والے ہیں، وہی تو اللہ کی شفا والے ہیں، وہی تو اللہ کی عطا والے ہیں، وہی تو اللہ کی پاسداری علم حق نور مستقیم والے ہیں، اور وہی اللہ کی تعریف والے ہیں۔ اور جب اللہ کی تعریف والوں میں اے غریب تو بھی تعریف والا ہو کر تعریف والا بن جائے گا تو اللہ تجھے کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اللہ تجھے اور کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہی تو شان ربوبیت، محبت، اظہار قرب، سلامتی مقام قدر حق ہے۔ اور جنہوں نے قدر ہی نہ کی ہو ان کو کیا پتا کہ قدر کیا ہوتی ہے۔ اے غریب تو قدر کر نہ جان دے، قدر والے کو جان دے، اور قدر کر کے قدر کو اپنا لے، اور قدر کے ساتھ قدر والا ہو جا، اور قدر ہی تو تیرے حق میں تجھے قدر والا بنا دے گی۔ جب قدر تجھے قدر والا بنا دے تو روح زمین آسمان میں ہر چیز ہی تیری قدر کرے گی، اور قدر ہی تیری عظمت ہے، قدر ہی تیری پہچان ہے، قدر ہی تیرا ایمان ہے، قدر ہی تیری تعریف ہے، قدر ہی تیری توحید ہے، قدر ہی تیرا نور ہے، قدر ہی تیرا رزق ہے، قدر ہی تیری عزت ہے، قدر ہی تیری عظمت ہے، قدر ہی تیری بزرگی ہے، قدر ہی تیری بادشاہی ہے، قدر ہی تیرا خزانہ ہے، اور قدر ہی تیری سخاوت ہے، اور قدر ہی تیری صداقت ہے، اور قدر ہی تیری سلامتی ہے، اور قدر ہی تیری عظمت ہے، اور قدر ہی تیری عزت ہے، اور قدر ہی تیری ایمانت ہے، اور قدر ہی تیری حکمت ہے، اور قدر ہی تیرا وجود ہے، اور قدر ہی تیرا ایمان ہے، اور قدر ہی تیرا سلام ہے، اور قدر ہی تیری پہچان ہے، اور قدر ہی تیری زبان ہے، اور قدر ہی تیری نگاہ ہے، اور قدر ہی تیرا راستہ ہے، اور قدر ہی تیرا مقام ہے، اور قدر ہی تیری پناہ ہے، اور قدر ہی تیری وفا ہے، اور قدر ہی تیری سلامتی ہے۔ اے غریب قدر کرنا جان جا، قدر کروانا جان جا، قدر والوں میں شامل ہونا جان جا، اور قدر والوں کو جان جا۔ جب تو جان جائے گا تو یقیناً تو قدر ہی چاہے گا، اور جب تو قدر چاہے گا تو تو دولت والا ہو جائے گا۔ قدر ہی تیرے لیے دنیا آخرت کی دولت ہے، اور جس کو قدر کی دولت مل جائے اور جس سے قدر کا تجھے پتہ مل جائے وہی تو تیرا دوست ہے۔
یعنی کہ اللہ رب العزت ہی تو چاہتا ہے کہ تو قدر کو اپنا لے اور اپنا کے قدر والا ہو جائے، اور قدر والا ہو کے تو انعام والوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ اے مومن تجھے ہر حال میں عزت عظمت قدر حق سے قدر والا بنانا چاہتا ہے۔ عزت عظمت قدر حق سے اللہ تجھے قدر والا بنانا چاہتا ہے، اس کی چاہت ہی تو تیری عزت ہے۔ اور جب تو اپنی عزت سے واقف ہو جائے گا تو کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی سے مانگے گا نہیں، اور جب تو مانگے گا نہیں کسی سے تو یقیناً تو امیر ہو گیا۔ کیوں مانگتا غریب ہے، امیر مانگتا نہیں، مانگنے والے کو دیتا ہے۔ اور جب تو مانگنا چھوڑ دے گا، مخلوق سے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دے گا، اللہ کی قدروں سے، ان طریقوں سے، تو اللہ تجھے بھی دینے والا بنا دے گا۔ یہ شان حکمت عظمت بادشاہی حق ہے کہ وہ اپنے بندے کو دے کر دینے والا بنا دیتا ہے۔ جب اللہ دے کر دینے والا بنا دیتا ہے تو پھر اللہ ہی ہے تیری قدر سے واقف، اور جب اللہ تجھ سے واقف ہے، تیری قدر و قیمت سے واقف ہے، تیری روح اور جسم سے واقف ہے، تیری دولت اور مال و زر سے واقف ہے، تیری عزت اور عظمت سے واقف ہے، تو تو بھی اللہ سے واقف ہو جا۔ جب اے مومن بندے تو اللہ سے واقف ہو جائے گا تو تیرے اندر سے حسد، بغض، کینہ، سستی، اندھیرا، کاہلی، تکبر، گھمنڈ، دھوکہ، فریب، لالچ، طمع، کینہ، بغض، ریاکاری، دکھاوا، بدعت، شرک، نافرمانی، حماقت، سرکشی، بے قدری، بزدلی، بے چینی، نحوست، ناپاکی، سب ختم ہو جائے گی۔ جب تیرے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کی دولت سے واقف ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ کے خزانوں سے واقف ہو جائے گا۔ جب تو اللہ کے خزانوں سے واقف ہو جائے گا تو کبھی بھی اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھے گا، اور جب تو اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھے گا تو یقیناً تو اللہ کی بے نیازی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کے ساتھ کو سمجھ گیا۔ اور جو اللہ کو اپنے قریب، اپنے ساتھ سمجھ جائے گا، وہ کبھی بھی کسی اور سے مدد لینے نہیں جائے گا۔ اور جب تو کبھی کسی اور سے مدد لینے نہیں جائے گا تو اس دن تو اللہ کا بندہ بن جائے گا، اور جس دن تو اللہ کا بندہ بن جائے گا، اللہ
اپنے خزانے تیرے قدموں میں ڈال دے گا، تو سخی ہو جائے گا اور دوسروں کی مدد کرنے لگ جائے گا۔ مگر آج کے دور حاضر میں ایسا کرنے کے لیے، ایسا بننے کے لیے، ایسی قدر اپنانے کے لیے، ایسی عزت کی چادر اوڑھنے کے لیے، ایسا مقام پانے کے لیے، ایسا مقام پانے کے لیے، ایسا کردار اپنانے کے لیے، ایسی سلامتی، ایسا صبر، ایسی شان پانے کے لیے انسان کو صرف اور صرف اللہ رسول کی باتیں سننی چاہیے اور انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور انہی باتوں کے پیچھے چلنا چاہیے اور انہی باتوں کو اپنانا چاہیے اور انہی باتوں کو اپنے دل میں بٹھا کے اپنے دل کو سرسبز نور والا بنانا چاہیے اور انہی باتوں سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بدل کر اللہ کا دوست بن جانا چاہیے۔ اور جب اللہ کا دوست بن جائے گا تو اللہ ہی اس کا مددگار ہے۔ دور حاضر میں ایسا مقام عظمت بادشاہی، سلامتی بیان حکم حق سے حق تک جانے کے لیے حق کو اپنانا ہوگا، اور جس نے حق کو اپنا لیا ہو اسے کیا ضرورت کسی غیر سے مدد مانگنے کی۔ اپناہیت ہی اے مومن تیرا حق ہے۔ اللہ کو اپنے قریب جان لے کہ وہ تیرے کتنا قریب ہے۔ جب تو اپنے رب کو اپنے قریب جان جائے گا، اپنے قریب مان جائے گا، تو یقیناً تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ آنسو گرائے گا، نہ ہاتھ پھیلائے گا، نہ سر جھکائے گا، اور نہ ہی کسی کی نظر میں تو گرے گا۔ اللہ تو تیرا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے، اللہ تو تجھے اپنی پناہ میں رکھنا چاہتا ہے، اللہ تو تجھ پر اپنی رحمت برسانا چاہتا ہے، اللہ تو تجھ پر اپنے خزانے لٹانا چاہتا ہے۔ اللہ تو تیرے لیے تجھے کائنات میں سب سے افضل اور افضل ترین بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے، اللہ کے علم کو اپنا علم بنا لے، اللہ کی محبت کو اپنی محبت بنا لے، اللہ کے کرم کو اپنا کرم بنا لے، اللہ کی رحمت کو اپنی رحمت بنا لے، اللہ کی عطا کو اپنی عطا بنا لے، اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لے، اللہ کے کلام کو اپنا کلام بنا لے، اللہ کی زبان کو اپنی زبان بنا لے، اللہ کی نگاہ کو اپنی نگاہ بنا دے، اللہ کے نور کو اپنا نور بنا لے۔ جو اللہ نے بنایا ہی تیرے لیے ہے، جو اللہ نے بنایا ہی تیرے لیے ہے، جو اللہ نے بنایا ہی تیرے لیے ہے، جو تیرے لیے بنایا ہے۔
تو اللہ کے لیے اسے اپنا بنا لے. جب تو اللہ کے لیے اسے اپنا بنا لے گا جسے اللہ نے تیرے لیے بنایا تو اللہ بھی تجھے اپنا بنا لے گا. اے مومن غریب تو اپنا نہ بن بلکہ تو اس کا بن جس نے تجھے بنایا ہے. جب تو اللہ کا بن جائے گا جس نے تجھے بنایا ہے تو جو اس نے بنایا ہے وہ تیرے لیے بنایا ہے وہ تجھے عطا کر دے گا. اس کی عطا ہی تیرے لیے حکمرانی بادشاہی مقام طریق عظمت اظہار حق ہے اور اللہ کا ہی تو حق ہے اور اللہ ہی حق والا ہے اور اللہ ہی حق دینے والا ہے اور اللہ ہی دے کر حق کی طرف بلانے والا ہے اور اللہ ہی اپنی تعریف سے تجھے تعریف دے کر تیری تعریف کروانے والا ہے. شان عظمت تعریف توحید بادشاہی حق سے ہی اے بندے تیری تعریف ہے. تو اپنی تعریف کو کبھی نہ بھولنا. اللہ کی تعریف ہی تو تیری تعریف ہے اور جب تو اللہ کی تعریف والا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں میں اپنے دوستوں میں تیری ہی تعریف کرتا ہے. جب تجھے جان جائے گا کہ میری تعریف کس کی تعریف ہے اللہ کی تعریف ہی تو تیری تعریف ہے. مگر جب تو اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے تو تو جان جائے گا کہ تیری بھی تعریف ہونے لگ گئی ہے. جب تو یہ جان جائے گا کہ اللہ کی تعریف کرنے سے ملتا کیا ہے, جب تجھے پتہ ہوگا اللہ کی تعریف کرنے سے تعریف ملتی ہے, تو پھر تو غریب نہیں ہوگا, تعریف والا ہوگا. پریشان نہیں ہوگا, راحت والا ہوگا. بے دینہ نہیں ہوگا, نور والا ہوگا. بے قدرہ نہیں ہوگا, قدر والا ہوگا. بے آسرا نہیں ہوگا, آسرا دینے والا ہوگا. تندرست نہیں ہوگا, سخی ہوگا. تیرے گھر میں اسی رب کی رحمت ہوگی, اللہ کا ہی فضل ہوگا, اللہ کا ہی انعام ہوگا, اللہ کا ہی رزق ہوگا, اللہ کی ہی عزت ہوگی, اللہ کی ہی بادشاہی ہوگی اور اللہ کی ہی حکومت ہوگی, اللہ کا ہی حکم ماننے والا ہوگا. اپنے گھروں میں اللہ کی بادشاہی حکمت اظہار حق سے تعریف والے بن جاؤ. بے شک پریشانی تو عارضی ہے, جس سے نکلنے کے طریقے اللہ تمہیں بتاتا ہے. چاہے امیر ہو یا غریب, دونوں کو ہی اللہ نے نجات کے طریقے بتائے ہیں.
ان طریقوں سے دونوں ہی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر بچی یا بچے کی شادی یا ان پہ مصیبت ہے یا انہیں پریشانی ہے تو ان کو بھی وہی طریقے بتاؤ جو اللہ رسول نے پریشانیوں سے نکلنے یعنی نجات پانے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ سے پریشانیوں، آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں، نحوستوں، نافرمانیوں، بے قدریوں سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ تمہیں، تمہارے بچے، تمہارے گھر والوں کو اپنی پناہ عطا کرے گا، اور جسے اللہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جس کا کچھ کوئی بگاڑ ہی نہ سکے وہی تو امیر ہے، وہی تو طاقت والا ہے، وہی تو دبدبے والا ہے، وہی تو قدر والا ہے، اور وہی ایمان کی طاقت والا ہے۔ اور جسے اللہ ایمان کی طاقت دے دیتا ہے اس ایمان کی طاقت کے بارے میں بھی اللہ رسول سے پوچھو، اے مومنو کہ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ جب اے مومن تجھے ایمان کی طاقت کا پتہ چل جائے گا تو ڈرنا چھوڑ دے گا، تو گھبرانا چھوڑ دے گا، تو پریشان ہونا چھوڑ دے گا، تو لڑکھڑانا چھوڑ دے گا، تو نڈال ہو کر کسی کے آگے سر جھکانا چھوڑ دے گا، تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے گا، تو دھوکہ دینا چھوڑ دے گا، تو جھوٹی قسم کھانا چھوڑ دے گا، تو حسد بغض ریاکاری چھوڑ دے گا۔ جب تجھے ایمان کی طاقت کا علم ہوگا تو گناہ اور گناہ والوں میں اور گناہ کر کے نافرمانوں میں جانا چھوڑ دے گا۔ جب تو نافرمانوں میں جانا چھوڑ دے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا ایمان کی طاقت کیا ہے۔ غریب امیر ہونا ہی قریب نہیں ہے۔ اے مومن اگر غریب امیر ہونا ہی قریب ہے تو یہ تو تعریف کافروں میں بھی ہے، کافروں میں بھی امیر غریب ہوتے ہیں، مومنوں میں بھی امیر غریب ہوتے ہیں۔ ارے اصل تعریف تو ایمانی طاقت ہے تیرے پاس، اگر ایمانی طاقت ہے تو تعریف والا ہے۔ اور اگر امیری غریبی ہے تو آزمائش والا ہے۔ آزمائش والے اگر تعریف والے نہ بنے اور تعریف والے بن کر تعریف والوں میں شامل نہ ہو تو ان کی آزمائش بھی ان کے لیے گلے کا ٹاپ ہو جائے گی۔ تو اے انسان مومن جان لے، آزمائش تو جانوروں پہ بھی آ جاتی ہے، آزمائش تو سب پہ آتی ہے، جو جاندار نفس ہیں سب کو اللہ آزما رہا ہے، یعنی کہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، آگ، مٹی، سب کو ہی اللہ آزما رہا ہے، مگر سب کو ایمان کی دولت نہیں دی۔ جن کو ایمان کی دولت دی ہے ان کی آزمائش ان کے لیے انعام رکھی ہوئی ہے، اور جن کو اللہ نے ایمان کی دولت ہی نہیں دی وہ جتنی مرضی آزمائشیں دے ان کی آزمائش ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، اور جن کی آزمائش جن کے لیے کوئی انعام نہیں ہے
وہ بلا کیسے خوش رہ سکیں گے؟ مومن کی خوشی ہی مومن کا ایمان ہے، مومن کی خوشی ہی ایمان کی عبادت ہے، مومن کی خوشی ہی ایمان کا نور ہے، مومن کی خوشی ہی ایمان سے محبت ہے، مومن کی خوشی ہی ایمان کا درس ہے، اور مومن کی خوشی ہی ایمان کی سلامتی ہے، اور مومن کی خوشی ہی ایمان ہے اور ایمان کی دولت ہے۔ جسے اللہ ایمان کی دولت دے دے اسے کسی اور دولت کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہی تو دولت ایمان، نور، سلامتی، توحید، رسالت، شان حق ہے۔ اور جسے مان کی شان کا حق معلوم ہو، مان کی شان کی طاقت معلوم ہو، ایمان کا اعتماد معلوم ہو، ایمان کا ساتھ معلوم ہو، ایمان کا نور معلوم ہو، ایمان کی محبت معلوم ہو، ایمان کی صحابت معلوم ہو، ایمان کی رحمت دلی معلوم ہو، ایمان کی عطا معلوم ہو، ایمان کی قبولیت معلوم ہو، ایمان کے خزانے معلوم ہو، ایمان کی فضیلت معلوم ہو، ایمان کا درجہ معلوم ہو، ایمان کی عظمت معلوم ہو، ایمان کی قدر معلوم ہو، وہی تو عزت دولت حق نور مستقیم والا ہے۔ اور جو عزت دولت حق مستقیم والا ہے وہی تو زندگی میں انعام والا ہے۔ اپنی زندگیوں کو انعام والوں والی زندگی بنا، اور جب اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی، اپنے دوست و احباب کی زندگی، اپنی بیوی بچوں کی زندگی، اپنے بہن بھائیوں کی زندگی، اپنے عزیز و اقارب کی زندگی تو انعام والوں جیسی بنائے گا، تیرے گھر میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی نافرمانی اور کوئی جہالت نہیں رہے گی۔ تیرے گھر میں وہی نور ہوگا جو اللہ رسول کا نور ہے، اور جب تیرے گھر میں وہی نور ہوگا جو اللہ رسول کا نور ہے تو تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور نہ تو غریب ہوگا، تو سخی ہوگا، تو صابر ہوگا، تو ذاکر ہوگا، تو شاہد ہوگا، تو صادق ہوگا، تو ولی ہوگا، تو عالم ہوگا، تو فضیلت والا ہوگا، تو قدر والا ہوگا، تو نور والا ہوگا، تو رحم دل ہوگا۔ جب تیرے گھر میں یہی شان حق، سلامتی، تعریف ایمان حق ہوگا تو تو ہی پھر حق والا ہوگا۔ غریب اور امیر بننے کی کوشش نہ کر، حق اور حق والا بننے کی کوشش کر، ایمان اور ایمان کی دولت والا بننے کی کوشش کر، شان، عزت، عظمت، پاکی والا بننے کی کوشش کر، تعریف، حکمت، نور والا بننے کی کوشش کر، قدر، رحمت، فضیلت، پاسداری والا بننے کی کوشش کر، غیب کے خزانوں کا مالک بننے والی کوشش کر، اللہ کے نور کو اپنانے کی کوشش کر، نور والا ہو جانے کی کوشش کر، نور والوں میں شامل ہو کر تعریف نور بادشاہی توحید حق والا ہونے کی کوشش کر۔ یہی تیرا جہاد ہے اور یہی تیری زندگی کا انعام ہے۔ اللہ نے غریب و امیر والی زندگی نہیں دی، اے مومن تجھے اللہ نے قدر، فضیلت، عبادت، وحدت، ولایت، رسالت، پاسداری اور نور اور ایمان کی طاقت والی تجھے زندگی دی ہے۔ تیری زندگی تو وہ زندگی ہے جو انبیاء والی زندگی ہے، جو ولیوں والی زندگی ہے، جو صحابہ والی زندگی ہے۔ اے مومن وہی زندگی تو اپنا کے انہی زندگی کو تو پسند کر کے ان زندگیوں میں تو شامل ہو جا جن زندگیوں کا اللہ تجھے
زندگیوں کا اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ یہ زندگی مجھے پسند ہے، اسی زندگی سے اپنی زندگی بنا، اللہ تجھے بھی پسند فرمائے گا۔ تو اللہ کی پسند بن جا، اللہ تیرے لیے تیری پسندیں تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہی تو تجھے اللہ بادشاہی عطا کرنا چاہتا ہے۔ جب تو اللہ کی چاہت کی قدر کا اور اللہ کی چاہت کے نور کا اور اللہ کی چاہت کے خزانوں کا ہو جائے گا تو اللہ ہر چیز تیری کر دے گا۔ جب تو اللہ کا ہو جائے گا، اے مومن بندے، چاہے تو غریب ہے یا امیر ہے، اللہ کا ہو جا، اللہ تمام دولتیں تیری کر دے گا اور تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ کی چاہت ہی تیری چاہت کا انعام ہے، اور انعام ہی سب سے بڑا اللہ کا مومن پر احسان ہے، اور احسان ہی تو اللہ ان پر کرتا ہے جو قدر والے ہوتے ہیں۔ غریب و امیر کی تعریف اور ہے اور قدر والوں کی تعریف اور ہے۔ تو امیر اور غریب کی صفوں کا تو تجھے بڑا علم ہے، مگر قدر، عظمت، پاکی اور سلامتی والی صفوں کا تجھے علم ہی نہیں۔